وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. عزیزان واجب الاحترام، خالق کائنات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو فاطمیہ کی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک عظیم و شان نعمت ہے. الحمدللہ محرم میں تو شیعہ ہیں، سنی بھی آ جاتے ہیں. محرم میں تو مسلمان ہیں، ہندو اور عیسائی بھی مجالس میں آ جاتے ہیں. مگر مظلومیت بی بی زہرا یہ ہے کہ فاطمیہ آتا ہے مگر کئی بی بی کے چاہنے والے بھی ابھی آ نہیں پاتے، یا ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ بی بی کو پرسہ دینے کا وقت آ گیا ہے. مگر کس بی بی کو؟ بی بی زینب کو پرسہ دینے کا وقت آ گیا ہے. ہم 2 مہینے 7 دن محرم، صفر، 7 ربیع الاول تک بی بی زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، بی بی زینب کا، مولا حسین کا. مگر یہ فاطمیہ کے جو دن ہیں نا، یہ وہ دن ہیں جن میں پرسہ دینا ہے بی بی زہرا کا، بی بی زینب کو. اچھا، اب فاطمیہ کی تو تاریخیں بہت ہیں، مگر 2 مشہور تاریخیں ہیں. ایک یہی 13 جمادی الاول والی اور دوسری 3 جمادی ثانی والی. اچھا، دوسری تاریخ کیونکہ بہت معروف ہے تو اس میں پھر بھی اکثر لوگ آ جاتے ہیں. مگر آپ اللہ کا شکر کیجئے کہ پہلی تاریخ سے اللہ نے آپ کو بلایا ہے. یہ آج جو سردی میں آپ اٹھ کر آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ اپنی مرضی سے میں نے کوٹ پہنا، اپنی مرضی سے میں نے جیکٹ پہنا، اپنی مرضی سے میں نے ٹوپی پہنی اور میں خود اٹھ کے آ گیا، میں خود چل کے آ گیا. نہیں، روایات سے ملتا ہے کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں، جب آپ مجلس مولا میں آتے ہیں، جب آپ مجلس دعا میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ خود آتے ہیں، بلکہ آپ کو بلایا جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے آج مجھے بلایا ہے. آج مجھے کیوں بلایا ہے؟ تاکہ اجر رسالت ادا کروں. یہ آیت بچے کو یاد ہے، سورہ مبارکہ شورا کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب جب اللہ کے رسول نے عربوں کو ہدایت دی، کون عرب؟ وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. کون عرب؟ وہ عرب جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی سالوں تک قتل و غارت میں مشغول رہتے تھے کہ بھائی تمہارا یہ اونٹ میری زمین میں کیوں آ گیا، ہاں بھائی تمہاری گائے میری زمین میں کیوں آ گئی، تمہارے گائے بھینس نے میری زمین میں سے گھاس کھا لیا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سال لڑتے تھے اور قتل و غارت میں مشغول ہوتے تھے. مگر اللہ کے رسول نے انہیں انسانیت سکھائی، اللہ کے رسول نے انہیں رحم سکھایا، اللہ کے رسول نے انہیں بتایا کہ انسان حقیقت میں کیسے ہوتے ہیں. جب یہ عرب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کسی نے کہا یا رسول خدا آپ نے ہمیں انسان بنایا، ہم ظاہراً تو انسان تھے مگر انسانیت کا کچھ نہیں جانتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر آپ نے ہمیں انسانیت سکھائی. آج آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور آپ کو پیسہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو سونا دینا چاہتا ہوں، آپ کو گائے بھینس دینا چاہتا ہوں، آپ کو زمین مویشی دینا چاہتا ہوں. مگر آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اللہ کے رسول انتظار میں ہیں
کہ اللہ کا حکم کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. رسول انتظار میں ہیں, اصحاب منتظر ہیں, لوگ انتظار میں ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول کیجئے, اسے اجر رسالت کے طور پہ لے لیجئے. مگر اللہ کے رسول سکوت میں ہیں, چپ ہیں. اللہ کے رسول انتظار میں ہیں. اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے کہا قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, کوئی اجر نہیں چاہیے, یہ پیسہ نہیں چاہیے, یہ دولت نہیں چاہیے, یہ زمین نہیں چاہیے, یہ گائے بھینس نہیں چاہیے. تو اجر رسالت میں کیا دیں؟ الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت مودت قربا ہے. اجر رسالت میں بہت آسان چیز اللہ نے مانگی, مودت قربا. اب شیعہ علماء نے بھی لکھا, اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا. امام فخر الدین رازی اہل سنت کے عالم دین ہیں, اسی طرح جلال الدین سیوطی اہل سنت کے عالم دین ہیں, اور دیگر کئی اہل سنت کے علماء نے لکھا. شیعہ علماء نے لکھا جب یہ آیت نازل ہوئی, اب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول خدا, اجر رسالت مودت قربا ہے, اب مودت قربا اجر رسالت ہے, مگر یا رسول خدا یہ قربا کون ہے, قربا کسے کہا جاتا ہے؟ تو شیعہ نے بھی لکھا, سنی نے بھی لکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا قربا علی کا نام ہے, قربا فاطمہ ہے, قربا حسن ہے, قربا حسین ہے, قربا پنجتن ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ علی سے مودت. اجر رسالت کیا ہے؟ فاطمہ زہرا سے مودت. اجر رسالت کیا ہے؟ حسن سے مودت. اجر رسالت کیا ہے؟ حسین سے مودت. آج آپ اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں, آج آپ بیوی کی مجلس میں جو آئے ہیں اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں. اور عزیزان محترم ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں, اللہ نے اجر رسالت میں پیسہ نہیں مانگا, کیونکہ جو بیچارہ فقیر ہوتا وہ نہ دے سکتا. ہاں بھائی, اللہ نے اجر رسالت میں زمین نہیں مانگی, کیونکہ جس کے پاس زمین نہ ہوتی, زمیندار نہ ہوتا, وہ اجر رسالت نہ دے سکتا. اللہ نے شہرت نہیں مانگی, کیونکہ جو مشہور نہ ہوتا وہ اجر رسالت ادا نہ کر سکتا. اللہ نے ایسی چیز مانگی جو مسلمان تو مسلمان ہے, کافر بھی ادا کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ مودت کیا ہے؟ مودت کو ذرا آسان اگر میں کر لوں کہ بچہ بھی سمجھ جائے, یعنی بہت زیادہ محبت. مودت کیا ہے؟ یعنی محبت کا اعلیٰ ترین درجہ, یعنی جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. یہ ہے مودت. اللہ نے, اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے, اللہ نے اجر رسالت میں پیسہ نہیں مانگا, شہرت نہیں مانگی, زمین نہیں مانگی, بلکہ اللہ نے کہا اجر رسالت اعلیٰ ترین محبت یعنی مودت اہل بیت ہے, مودت علی ہے, محبت علی ہے, محبت فاطمہ ہے. اور یہ محبت وہ عظیم و شان نعمت ہے جو اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے. کافر بھی محبت کرتا ہے, مسلمان بھی محبت کرتا ہے, ہندو بھی محبت کرتا ہے, عیسائی بھی محبت کرتا ہے. بس اسی لیے تو نظر آتا ہے کہ ہندو ہے مگر شعر لکھ کے کہتا ہے ہوں ہندو مگر عاشق علی ہوں. محبت دیکھیے انسانی فطرت ہے محبت. اب انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ کمال سے. آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کمال سے. آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو سب سے بہتر ہے. مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, جب دیکھتا ہے کائنات میں سب سے بڑا شجاع اور بہادر کون ہے تو علی کا نام نظر آتا ہے. مسلمان نہیں ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, مگر جب فصاحت اور بلاغت کو تلاش کرتا ہے تو علی کا نہج البلاغہ نظر آ جاتا ہے. جب طہارت کی معیار کو تلاش کرتا ہے, طہارت کی پیک اور قلعہ طہارت کو تلاش کرتا ہے تو علی کا نام نظر آتا ہے. جب رحم کو تلاش کرتا ہے کہ سب سے بڑا رحم دل کون ہے تو علی کا نام نظر آتا ہے کہ آدھی رات کو یتیموں کو مدد کرنے والا علی مولا ہے. تو عیسائی بھی عاشق رسول ہو جاتا ہے, عیسائی بھی عاشق علی ہو جاتا ہے, ہندو بھی
عاشق علی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول بھی جانتے تھے, اس لیے اللہ کے رسول نے کہا دیکھو مسلمانوں, اگر تمہیں علم چاہیے تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اگر تمہیں حکمت چاہیے تو انا دار الحکمت و علی بابھا, اگر تمہیں حق سے محبت ہے تو علی مع الحق والقرآن مع علی, علی مع الحق والحق مع علی, اگر تمہیں قرآن سے محبت ہے تو علی مع القرآن والقرآن مع علی, اگر تمہیں مجھ رسول سے محبت ہے تو علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اور مسلمانوں اگر تمہیں جنت میں جانے کا شوق ہے تو یا علی حب کا جواز الجنہ, تیری ہی محبت جنت کا ٹکٹ ہے. علی کی محبت یار رسول جانتے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل, رسول جانتے تھے مسلمانوں کو قرآن سے محبت تو علی قرآن کے ساتھ, ہر انسان حق سے محبت کرتا ہے تو علی حق کے ساتھ, ہر مسلمان رسول سے محبت کرتا ہے تو علی مجھ سے, میں علی سے. بھائی ہر انسان جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے تو رسول بتا کے چلے گئے. دیکھو جیسے کسی ملک میں جاتے ہو نا بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے, اسی طرح جنت میں بھی بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے. جنت کا پاسپورٹ کیا ہے؟ عشق علی مولا. یہ عشق علی جب انسان کے دل میں شرافت ہو, چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہو, چاہے وہ شیعہ ہی نہ ہو, چاہے وہ کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتی ہے. نہ سمجھیے کہ صرف آپ عاشق مولا علی ہیں, نہیں, کئی واقعات ہیں ہندوؤں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے. ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں. ایک عیسائی ہے, نام ہے جورج جورداق, مشہور و معروف لبنان کا ایک رائٹر ہے. کہتا ہے ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک کتاب دی. میں نے کہا یہ کتاب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے مولا علی کے 1400 سال پرانے خطبے ہیں اور اس کا نام ہے نہج البلاغہ. تو جورج جورداق کہتا ہے میں نے کہا 1400 سال پرانی بات ہمارے آج کے کس کام کی؟ اکثر آج کل ہمارے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کبھی کبھار کہ بھائی امام کی باتیں پرانی ہو گئیں, ہمارے کام کی نہیں. نہیں نہیں, یہ مسلمان شیعوں کی باتیں نہیں, عیسائی کہے تو صحیح ہے مگر آپ تو شیعہ ہیں, آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. اس نے کہا میں عیسائی تھا, میں نے گفٹ لے لیا, لائبریری میں رکھ دیا. میں نے کہا 1400 سال پرانی باتیں ہمارے اس صدی کی کس کام کے یہ بات آئیں گی؟ تو اس نے کہا میں نے کتاب لائبریری میں تو رکھ دی مگر کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا چلو کتاب دیکھوں تو صحیح یہ کتاب ہے کیا. کہتا ہے یہاں میں نے کتاب کھولی, یہاں میں نے خطبے پڑھنا شروع کیے, یہاں جیسے خطبے پڑھتا گیا وہاں ویسے عشق علی میرے دل میں بڑھتا گیا. میں حیران ہو گیا یہ علی کون ہے کہ 1400 سال پہلے اس نے ایسی کتاب لکھی, اس نے ایسے خطبے دیے کہ آج تک دنیا حیران ہے یہ علم کہاں سے آیا. تو کہتا ہے میں نے علم کو تلاش کرنا شروع کیا, علم علی کو تلاش کرنا شروع کیا اور یہ مولا علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے. جب میرے مولا علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے نا تو عیسائی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جورج جورداق کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اے جورج جورداق کیا تو شیعہ ہو گیا ہے؟ تو جورج جورداق کہتا ہے میں نہ مسلمان ہوا میں نہ شیعہ ہوا. تو اے جورج جورداق تو نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھ دی؟ عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتے, مریم کی شان میں کتاب لکھتے. تو جورج جورداق کہتا ہے دیکھو میں مسلمان نہیں ہوا, میں شیعہ نہیں ہوا, مگر میری زندگی کی تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. عیسائی ہوں مگر انسان ہوں بھائی, میری تمنا تھی, میری خواہش تھی, اب میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا علی جمال دو عالم,
علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد. تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ علی ولی سے گریزہ نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یا علی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ میری خواہش یہ تھی کہ کائنات کی ساری فضیلتوں کو ایک کتاب میں جمع کر لوں. جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری فضیلتیں علی کی ذات میں نظر آ گئیں. میں مسلمان نہیں، میں شیعہ نہیں، میں عیسائی ہوں جو جرداغ کہتا ہے، مگر عاشق علی ہوں. اجر رسالت کیا تھا؟ محبت مودت علی، محبت مودت بی بی زہرا، محبت مودت پنج تن اور 12 امام اور 14 معصوم، مودت اہل بیت. یہ محبت. ابھی آپ نے سنا کافر بھی عاشق مولا علی ہو گیا. آپ نے سنا ہندو کہتا ہے ہندو ہوں مگر عاشق علی ہوں. اب ایک سوال پوچھوں، بھائی آپ بھی عاشق علی ہیں، وہ ہندو بھی عاشق علی ہے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے. آپ بھی عاشق علی ہیں، وہ جرداغ عیسائی بھی عاشق علی ہے. آپ بھی عاشق علی ہیں، ایک یہودی بھی عاشق علی ہے. کیونکہ میں نے کہا ہر انسان کی فطرت ہے کہ ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے، ہر انسان معراج سے محبت کرتا ہے. جب طہارت کی معراج کو تلاش کرتا ہے، جب فصاحت و بلاغت کی معراج کو تلاش کرتا ہے، جب شجاعت کی معراج کو تلاش کرتا ہے، جب کرامت کی معراج کو تلاش کرتا ہے، تو ہر چیز کی معراج پہ اسے علی کا نام نظر آتا ہے اور عاشق علی ہو جاتا ہے. مگر وہ ہندو ہے، شیعہ علی نہیں ہے. وہ عیسائی ہے، شیعہ علی نہیں ہے. وہ مرہٹ ہے، شیعہ علی نہیں ہے. ہاں عاشق علی ہے مگر شیعہ علی نہیں ہے. مگر ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم عاشق علی بھی ہیں، شیعہ علی بھی ہیں. مجمع اور ہندو میں کیا فرق؟ وہ بھی مولا کا عاشق، میں بھی مولا کا عاشق. مجمع اور عیسائی میں کیا فرق؟ مجھ شیعہ میں اور اس عیسائی عاشق علی میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف علی کی ذات کو مانتا ہے، مگر علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے. یہ ہے شیعہ علی. وہ علی کی ذات تک محدود ہے، علی کی بات کو نہیں مانتا. اگر وہ عیسائی علی کی بات کو مانتا تو شیعہ ہو جاتا. اگر وہ مرہٹ علی کی بات کو مانتا تو شیعہ ہو جاتا. اگر وہ ہندو علی کی بات کو مانتا تو شیعہ ہو جاتا. مگر وہ علی کی بات کو نہیں مانتا. کہتا ہے میں صرف علی کا عاشق ہوں، ہندو ہوں عاشق علی ہوں، عیسائی ہوں عاشق علی ہوں. میں کہتا ہوں شیعہ علی ہوں عاشق علی ہوں. شیعہ علی کون ہوتا ہے؟ جو علی کی ذات کو بھی مانے، علی کی بات کو بھی مانے. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال عیسائیوں والا ہے، ہمارا حال ہندوؤں والا ہے کہ ہم اکثر عاشق علی تو ہیں، مگر جب بات ماننے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہاں بھائی ہے کہ نہیں؟ سالوں سے مجلسیں سن رہے ہیں، کوئی 20 سال کا جوان ہے، کوئی 60 سال کا بزرگ ہے، سالوں سے مجلسیں سن رہے ہیں. ذرا خود سوچ کر خود کو جواب دیں، اتنے سالوں میں نے کتنی مرتبہ علی کی اطاعت کی اور کتنی مرتبہ علی کی مخالفت کی. علی کا پکا شیعہ، سچا شیعہ وہ ہے جو علی کی اطاعت کر. محبت کی معنی یہی ہے. اچھا یقیناً محبت کے درجات ہیں. دیکھیے جیسے یہ ممبر ہے، اس کی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، اسی طرح ایمان کا پہلا درجہ، دوسرا درجہ، اور جناب 10واں درجہ سلمان فارسی. ہاں بھائی علی کل ایمان. ہاں ایمان کے درجات. اسی طرح محبت کے بھی درجات ہیں. ایک محبت ہے جو بہت مضبوط محبت جو اللہ نے مانگی ہے، جسے کہتے ہیں مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ بہت مضبوط محبت جسے مودت کہا جاتا ہے، یہ اللہ نے مانگی ہے. اور ایک ہے کمزور محبت. مضبوط محبت اور کمزور محبت کا فرق کیا ہے؟ مضبوط محبت والا علی کی ذات کو بھی مانتا ہے، علی کی بات کو بھی مانتا ہے. کمزور محبت والا صرف علی کی ذات کو مانتا ہے، علی کی بات کو نہیں مانتا. اب دیکھیے کمزور محبت انسان کو مجلس تک تو لے کر آ جاتی ہے. اتنی ٹھنڈک میں جو آپ آ گئے مجلس میں، یہ محبت کی نشانی ہے.
لیکن اگر مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد آپ نے آنکھ سے کوئی گناہ کیا، آپ نے کان سے کوئی گناہ کیا، آپ نے زبان سے کوئی گناہ کیا، آپ نے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا، اس کا مطلب ابھی آپ کی محبت کمزور ہے. آپ چاہے 60 سال کے ہوں یا 20 سال کے ہوں یا 14 سال کے ہوں، بالغ تازہ ہوئے ہوں یا 50 سال سے بالغ ہوں، اگر آپ نے مولا کی مخالفت کی تو آپ کے اندر محبت ابھی کمزور ہے، اسے مضبوط بنانا ہے. آئیے آپ کو کمزور محبت والا ایک واقعہ سناؤں، اور اس واقعے کو سن کے آپ ذہن میں سوچتے رہیے کیا میں اس واقعے کی طرح ہوں یا نہیں. اور اگر جواب ملا کہ نہیں میں اس واقعے کی طرح نہیں ہوں تو گھر جا کے 2 رکعت نماز شکر پڑھیے کہ میرے اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے مضبوط محبت علی عطا کی. ایک شخص کا واقعہ جو مجھ سے تو 1000 مرتبہ بہتر تھا، آپ واقعہ سنیں گے تو آپ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ آپ سے بھی بہت بہتر تھا. ایک دکاندار ہے، ایک دکاندار کا واقعہ، محبت کا بہترین واقعہ کہ دیکھ لیں، چیک کریں میرے دل میں مولا کی کتنی محبت ہے، میرے دل میں مولا کی کمزور محبت ہے یا مضبوط محبت ہے. یہ واقعہ بہترین معیار ہے. مولا کا محب، مولا کا عاشق، مولا کا چاہنے والا ایک دکاندار. اب یہاں دکاندار حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، ڈرائیور حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، ہر قسم کے لوگ مجلس میں آتے ہیں. مجلس کا کمال بھی یہی ہے کہ فرش عزا پہ سارے برابر بیٹھتے ہیں، کوئی غرور اور تکبر نہیں. ڈاکٹر بھی وہیں بیٹھا ہے، انجینئر بھی وہیں بیٹھا ہے، سیٹھ صاحب بھی وہیں زمین پہ بیٹھے ہیں، سب یہاں پر عزادار بی بی زہرا ہیں. یہ مجلس کا کمال ہے کہ بھائی کرسی الگ سے نہیں لگتی کہ بھائی یہاں پہ سینیٹر صاحب بیٹھیں گے، یہاں پہ سیٹھ صاحب بیٹھیں گے، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نہیں، سب زمین پہ بیٹھتے ہیں اور سب عزادار حسین ہیں. اب مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غور سے سنیں. ایک دکاندار ہے، اس کی دکان ہے پساری کی، اتاری کی دکان ہے، اور جناب صابن بھی وہ بیچتا تھا اور مختلف قسم کی دوائیاں وہ بیچتا تھا، ہربل دوائیاں، دیسی پرانے قسم کی دوائیاں، ہومیوپیتھی دوائیاں جیسے آپ سمجھیے آج کل کے زمانے کی. اب جناب ایک دن کہتا ہے اس کی دکان پہ 2 لوگ آئے، مگر یہ 2 لوگ عام لوگ نہیں تھے، ان کے چہروں سے ایسا نور نکل رہا تھا گویا کہ یہ فرشتے تھے. انہوں نے کہا کہ دکاندار ہمیں سدر اور کافور چاہیے. اب اس نے کہا میں سدر اور کافور ان کے لیے تیار کر رہا تھا، پساری کی دکان تھی، ہر چیز اس کے پاس تھی اس طرح کی. کہہ رہا تھا میں ان کے لیے سدر اور کافور تیار کر رہا تھا، تھیلی میں ڈال رہا تھا، بیگ میں ڈال رہا تھا کہ ان کو دوں، مگر بار بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا. اچانک میں نے کہا بتا تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے، ہم نارمل کسٹمر. کہا نہیں نارمل کسٹمر نہیں ہو، اللہ کے بندے ضرور ہو مگر نارمل کسٹمر نہیں ہو. تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم فرشتوں سے کم نہیں، اتنا نور ایسے لوگ آج تک میں نے نہیں دیکھے. انہوں نے بتانا نہیں چاہا. اسے شک ہوا کہ بھائی یہ خاص لوگ ہیں. اصرار کرنے لگا، التماس اور التجا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب انہوں نے انکار پہ انکار کیا اسے یقین پہ یقین ہونے لگا کہ بھائی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. قدموں پہ گرتا ہے، کہتا ہے تمہیں علی مولا کا واسطہ، تمہیں بی بی زہرا کا واسطہ، تمہیں پنجتن کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، بتا تم کون ہو. اب یہ مجبور ہو جاتے ہیں جب اتنے واسطے دیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ ہم، غور سے سنیے، معمولی دکاندار ہے لیکن اتنا نیک تھا کہ یہ 2 لوگ اس کی دکان پہ آئے. یہ 2 لوگ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے صحابی ہیں. تصور کیجیے آپ کی دکان پہ کبھی امام زمانہ کے صحابی آئے؟ بھائی امام زمانہ کے ہم صحابی ہیں. امام کا ایک صحابی مر چکا ہے اور امام نے ہمیں تمہاری دکان پہ بھیجا کہ تمہاری دکان سے آ کر سدر اور کافور خریدیں. میں نے کیا کہا مجھ سے تو بہت بہتر ہے، اب ایک ایک چیک کر لے کے دوسروں سے کتنا بہتر ہے. بھائی ہماری دکان پہ امام نے کبھی، ہمارے بزنس پہ امام نے کبھی کسی کو بھیجا کہ بھائی اس سے جا کے فلاں چیز خریدو؟ اتنا نیک تھا کہ امام زمانہ نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا کہ اس کی دکان سے سدر اور کافور لو. اب جو اسے پتا چلا میرے مولا کے صحابی میری دکان پہ
یہ واقعہ یاد رکھیے گا. یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ پتا چلے کہ ہماری محبت اس دکاندار والی محبت ہے یا ہماری محبت وہ والی محبت ہے جو اللہ نے سورہ شورا میں مانگی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، جو اعلیٰ ترین محبت ہے. بڑا عاشق تھا، نیک بھی اتنا تھا کہ امام نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا. جیسے پتا چلا امام کے اصحاب ہیں، صدر بھی رکھا، کافور بھی رکھا، قدموں پہ گرا اور پاؤں پکڑ کے کہنے لگا اب تو جتنی قسمیں مجھے یاد ہیں وہ ساری دوں گا، مجھے امام سے ملنے لے جاؤ. واسطے اتنے دیے، امام کے اصحاب تھے، اتنی جو قسمیں دی گئیں، امام کے اصحاب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، قسمیں دے رہے ہو تبھی ہم ایک شرط پہ تمہیں لے جائیں گے کہ آئندہ قسمیں نہ دینا. ہم تمہیں امام کے خیمے تک لے جائیں گے اور اگر امام نے منع کر دیا تو پھر قدموں پہ گر کے قسمیں نہ دینا، پھر چپ کر کے واپس آ جانا. کہا اس سے بڑی نعمت اور کیا، میں امام کے گھر تک، امام کے خیمے تک پہنچ جاؤں، یقیناً امام مجھ سے ملیں گے، امام مجھے ملنے دیں گے، امام مجھے اپنی زیارت کرائیں گے. جب امام نے اپنے اصحاب میری دکان پہ بھیجے ہیں، یقیناً امام مجھے اپنا چہرہ بھی دکھائیں گے. یعنی اتنا عاشق امام بھی تھا. اب ایک سوال پوچھوں، سب عاشق امام بیٹھے ہیں، زباں سے تو آپ سب کہتے ہیں، ابھی ہم نے کہا الاجل الاجل، ہاں بھائی زباں سے سب، اگر سب سے پوچھو امام سے ملنا چاہتے ہو سب کہیں گے. لیکن آپ نے امام سے ملنے کے لیے کوشش کیا کی؟ آپ نے امام سے ملنے کے لیے کیا ہر روز دعائے عہد پڑھنے کی عادت ڈال دی؟ آپ نے امام سے ملنے کے لیے ہر جمعے کو دعائے ندبہ کی عادت ڈالی ہے کہ نہیں؟ آپ نے امام سے ملنے کے لیے کیا کوشش کی؟ ذرا سوچتے رہیے مجلس کے دوران، کانوں سے سنیے، ذہن سے سوچتے رہیے. کہتا ہے مجھے امام کے خیمے تک لے چلو. اصحاب کہتے ہیں صدر و کافور اٹھاتے ہیں، اس دکاندار کے ساتھ چلتے چلتے دریا کے کنارے تک پہنچتے ہیں. اب جیسے جیسے واقعہ آگے بڑھتا ہے آپ کو بہت ساری اور باتیں نظر آئیں گی، اور خود کے ساتھ اپنی زندگی سے اس کو ٹیلی کرتے رہیے. جیسے دریا کے کنارے پہنچے، امام کے اصحاب نے کہا کہ پانی پر پاؤں رکھو اور جیسے زمین پہ چلتے ہو ویسے پانی پر چلو. اب یہ پہلے ڈر گیا، کہا ڈوب جاؤں گا. کہا ہم کہہ رہے ہیں نا، امام کا نام لو، بولو یا صاحب الزمان ادرکنی، اور پانی پر پاؤں رکھو اور چلنا شروع ہو جاؤ. بہت زبردست پوائنٹ. اتنا نیک تھا کہ اسے امام کی بات پر یقین اور توکل تھا کہ میں امام کا نام لوں گا اور پانی پہ چلنا شروع ہو جاؤں گا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، بیماری آتی ہے، فائنینشل کرائسس آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مولا مدد فرمائیے، مولا مشکل سے نجات دلائیے، مگر دل میں شک ہوتا ہے نا، پتہ نہیں مولا دیں گے یا نہیں دیں گے، پتہ نہیں عطا ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. مگر اس کے دل میں یقین تھا امام پر کہ میں امام کا نام لوں گا، یا صاحب الزمان کہہ کے میں چل پڑوں گا. یا صاحب الزمان کہتا ہے پانی پہ چلتا ہے. بھائی آج تک کوئی پانی پہ چلا؟ اتنے مومنین بیٹھے، میں تو نہیں چلا بھائی. جو پڑھا ہے وہ صلوات پڑھے. لگتا ہے آپ سب چلے ہیں بھائی. میں نے کہا جو پانی پہ چلا ہے وہ صلوات پڑھے. بابا سے بلند صلوات. محمد و آل محمد. میں نے کہا کان سے سنیے، ذہن میں سوچتے رہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوچنے میں ڈوب جائیں کہ بات ہی آپ جو میں کر رہا ہوں اس سے غافل رہیں. آج تک کوئی پانی پہ چلا؟ میں تو نہیں چلا. اکثر تقریباً سارے یہی کہیں گے کہ ہم پانی پہ نہیں چلے. مگر یہ اتنا نیک تھا، یا صاحب الزمان کہا، یقین تھا. اصل میں یقین کی بات ہے. ہمارا جو دوپہر کا موضوع ہے یقین پر گفتگو ہو رہی ہے. یقین تھا کہ امام کا نام لوں گا تو یقیناً پانی پہ چل سکوں گا. اب پانی پہ چل رہا ہے جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں. اتنا نیک انسان. لیکن وہ واقعہ یاد رکھیے، وہ جملہ یاد رکھیے. میں نے کیا کہا؟ یہ واقعہ سنیے اور خود سے ٹیلی کیجئے. اور میں نے کیا کہا؟ یہ دیکھیے کہیں ہماری اس دکاندار والی محبت تو نہیں. حالانکہ اس دکاندار کی امام سے محبت ہماری محبت سے کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے دلوں میں اتنی مضبوط شاید محبت نہ ہو. زباں پر تو ہم بہت مضبوط ہیں، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، مگر عمل میں بہت کمزور ہیں. اب یہ پانی پہ چلنے لگا. اچانک بادل جمع ہوئے. جیسے بادل جمع ہوئے بارش شروع ہوئی. یہ دکاندار ڈوبنے لگا. اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ دکاندار کیوں ڈوب رہا تھا؟ اچھا امام کے اصحاب نہیں ڈوبے.
اگر امام کے اصحاب بھی ڈوبنے لگتے تو شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ بھائی بارش کا پریشر زیادہ تھا, بارش دبا کے انہیں اندر ڈال رہی تھی. نہیں, امام کے اصحاب چل رہے ہیں مگر یہ دکاندار ڈوبنے لگا. جیسے دکاندار ڈوبنے لگا اصحاب امام سمجھ گئے. انہوں نے فوراً کہا, اے دکاندار, اے صابونی, تم نے کیا گناہ کیا, تم نے کیا خطا کی, ذرا غور کیجئے. بھائی دریا پر کوئی گناہ کا موقع ہی نہیں تھا, نہ کوئی نامحرم تھی جسے وہ دیکھے, نہ کوئی فیس بک واٹس ایپ تھا جس پہ وہ چیٹنگ کر رہا ہو. ہاں بھائی, جیسے آج کل جوان نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں. بھائی نہ کوئی وہ میوزک سن رہا تھا, گانے سن رہا تھا, کوئی گناہ کا موقع نہ تھا, نہیں وہ غیبت کر رہا تھا اصحاب کے ساتھ, کوئی گناہ ظاہراً نہیں کر رہا تھا. مگر یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کئی مرتبہ کئی بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. ابھی آپ سنیے گا, جو گناہ اس نے کیا وہ ہم سب کرتے ہیں, اکثر مومنین پاکستان کے تو کرتے ہیں. وہ گناہ کیا تھا, اب غور سے سنیے. جیسے ڈوبنے لگا, اصحاب نے کہا تم نے کیا گناہ کیا, کیا خطا کی, توبہ کرو. کہتا ہے گناہ تو کچھ نہیں کیا. کہا ہو ہی نہیں سکتا تم نے گناہ نہ کیا ہو, کیونکہ ایک گناہ کے بغیر تمہیں یہ سزا نہیں مل سکتی. یہ جو تم ڈوب رہے ہو, یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے, یہ کسی گناہ کی وجہ سے. بھائی کیا گناہ کیا؟ اس نے سوچا, اس نے کہا شاید یہ گناہ کاؤنٹ ہو, ہم بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے. کہا اے امام کے صحابیو, تم تو میری دکان پہ آ چکے ہو, تم نے دیکھا میں ہر چیز بیچتا ہوں, میں صابن بھی بیچتا ہوں, اور صابن خود بناتا ہوں ہاتھ سے اور اپنے دکان کی چھت پہ رکھتا ہوں تاکہ وہ سوکھے, پھر میں دوسرے دن لوگوں کو بیچوں. اب جو بارش شروع ہوئی میرے ذہن میں میرے صابن آ گئے کہ ارے میرا صابن تباہ ہو گیا. یہ گناہ ہے. کیا گناہ؟ امام زمانہ سے غافل ہونا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم امام سے بالکل غافل ہیں, ہم امام سے بالکل غافل ہیں. بلکہ ہم تو امام زمانہ سے اتنے غافل ہیں, ہماری شادیاں ہوتی ہیں اس میں امام زمانہ کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ ہماری شادیوں کا انداز یہ ہوتا ہے مکس گیدرنگ, اس میں ناچ ڈانس, اس میں اسراف, اس میں گانے, اس میں غیبتیں. یہ سارے گناہ کر کے ہم امام زمانہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نو انٹری بورڈ فار امام زمانہ. زبان سے کوئی نہیں کہتا, مگر جہاں پہ میوزک ہوگا, جہاں پہ گانا ہوگا, جہاں پہ ڈانس ہوگا, جہاں مکس گیدرنگ ہوگی, جہاں غیبتیں ہوں گی, جہاں اسراف ہوگا, وہاں امام کہاں آئیں گے؟ امام نے تو یہ کہا نا کہ اگر چاہتے ہو ہم تمہاری شادیوں میں آئیں تو مجلس مولا حسین سے شادی شروع کرو. ہاں بھائی, کتنے نے شادی کی ہے مجلس مولا حسین کے ساتھ؟ شروع کی ہے؟ نہیں کی. ہمارا حال یہ امام سے ہم غافل ہیں. ہمارا کوئی 2 روپیہ گم ہو جائے, 1 لاکھ روپیہ گم ہو جائے تو تڑپتے ہیں, ہزاروں سے پوچھتے ہیں. وہ پورا راستہ جہاں سے ہم چلتے ہوئے گھر آئے تھے یا چلتے ہوئے بینک کی طرف گئے تھے, 10 مرتبہ دیکھتے ہیں میرا 1 لاکھ روپے یہاں تو نہیں گرا, یہاں تو نہیں گرا. مگر ذرا بتائیے امام زمانہ کو کتنا ہم نے تلاش کیا. کتنے مومنین ہیں جو مجلس میں جب آتے ہیں تو امام زمانہ کو تلاش کرتے ہیں. ہم تو مجلس بی بی زہرا میں جس کے بانی اصل میں مولا امام زمانہ ہیں, مجلس مولا میں بھی آتے ہیں اور پھر بھی امام کو یہاں تلاش نہیں کرتے. کوئی 20 سال سے مجلس میں آ رہا ہے, کوئی 60 سال سے مجلس میں آ رہا ہے, کوئی 80 سال سے مجلس میں آ رہا ہے. سوچ کے خود کو خود جواب دے, ان 80 سالوں میں, ان 60 سالوں میں, ان 20 سالوں میں جب تم مجلس میں آئے, محرم میں, سفر میں, فاطمیہ میں, رمضان میں, کتنی مرتبہ مجلس میں آ کے تم نے یوسف زہرا کو تلاش کیا؟ ہم امام سے غافل ہیں. ہماری زندگیاں دیکھیے کہاں ہے امام زمانہ ہماری زندگی میں. ہم نے نعوذ باللہ امام زمانہ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. بزنس میں جہاں دھوکہ ہو, بزنس میں جہاں خیانت ہو, ہم بزنس سے امام کو کہہ رہے امام آپ ہمارے بزنس میں نہیں آئیے. گھر میں جہاں میاں بدتمیزی کرے بیوی سے یا بیوی میاں سے بدتمیزی کرے, عمل سے کرے, مولا ہمارے گھر میں بھی آپ نہ آئیے. ہم تو ہر جگہ سے امام کو کاٹ رہے ہیں اور امام تڑپ تڑپ کے کہہ رہے اے میرے شیعو, امام ہمارے بابا ہیں, اے میرے شیعو, اے میرے بیٹو, میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں مگر یہ تمہارے جو گناہ ہیں یہ تمہارے اور میرے درمیان دیوار بن رہے ہیں اور یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہے ہیں. آج ہماری غفلت ہے, یہ امام سے اتنے دور ہو چکے ہیں. کتنے مومنین بیٹھے ہیں جمعے کے دن, جو مومنین دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں ریگولرلی وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ کتنے مومنین ہیں, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 کم سے کم 300 مومنین بیٹھے ہیں, 12 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. ہم اتنے امام سے دور, جو ہر روز دعا احد پڑھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے ریگولرلی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, وہی 10 15 لوگ. ہاں بھائی, کتنے ہم امام سے غافل. یعنی دوسرے جو مومنین بیٹھے ہیں عاشق تو ہیں, محب تو وہ بھی ہیں, مگر جیسے میں نے کہا محبت کے درجات ہیں. ایک چھوٹی لیول کا محب ہے, ایک بڑی لیول کا محب ہے, ایک بہت مضبوط محبت والا محب ہے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے. بھائی کب تک ہم نرسری میں رہیں گے محبت کی؟ ایک مثال آپ کو دوں. بھائی آج میں آپ سے ملوں, 2020 ختم ہو رہا ہے, اور جناب میں آپ سے پوچھوں, کسی جوان سے پوچھوں بھائی کون سی کلاس میں ہو, کسی نوجوان سے پوچھوں کہ میں 5ویں کلاس میں ہوں مولانا, میں پھر 2030 میں آ جاؤں مثال کے طور پہ 10 سال کے بعد, تو میرے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ بھائی اس نے میٹرک بھی پاس کیا ہوگا, اب تو ماشاءاللہ بی اے بھی کر چکا ہوگا. 10 سال بیچ میں گزر گئے, اور میں 10 سال کے بعد پھر اسی جوان کو دیکھوں, بیٹا بی اے کر لیا نا؟ کہا نہیں مولانا میں ابھی تک 5ویں میں ہوں. تو رونا بھی آئے گا, ہنسی بھی آئے گی کہ بھائی 10 سال سے تو 5ویں میں کیا کر رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ امام سے جتنی محبت بچپنے میں تھی, ماں باپ نے سکھائی, جوان ہو گئے ویسی محبت, بوڑھے ہو گئے ویسی محبت. محبت بڑی کیوں نہیں؟ اگر محبت بڑی ہوتی تو گناہ ختم ہوتے معاشرے سے, اگر محبت مضبوط ہوتی تو آنکھوں سے گناہ نہ ہوتے, اگر محبت مودت میں تبدیل ہوتی تو کبھی بزنس میں خیانت نہ کرتے, اگر محبت مضبوط ہوتی تو ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا. کیونکہ مودت اہل بیت جن کے دلوں میں آ جاتی ہے وہ لوگ جنتی بن جاتے ہیں. جنت میں گنہگار نہیں جائے گا, جنت میں وہی جائے گا جو گناہوں کو مٹا کر آیا ہے. اب اس نے کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. دکاندار نے کہا کہ میں اپنے صابنوں کے بارے میں سوچنے لگا. اصحاب امام نے کہا وائے ہو تجھ پر, شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ کائنات کے امام سے ملنے جا رہے ہو اور 2 ٹکوں کے صابنوں کے بارے میں سوچ رہے ہو. ہاں بھائی یہ ہے کہ نہیں؟ ہم جو مجلس میں آتے ہیں, مجلس میں کیا مطلب آنا؟ مجلس میں آنا یعنی کائنات کے امام سے ملنے جانا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا مطلب؟ نماز جب پڑھتے ہیں کیا مطلب؟ کائنات کے خالق سے ملنے جانا. لیکن نماز میں کیا ہم بزنس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ مجلس میں بیٹھے کیا بزنس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے. ارے صابونی, اے دکاندار, امام زمانہ سے تو ملنے جا رہا ہے, مگر تو دنیا کے بارے میں سوچ. دیکھیے اسلام پیسے کمانے کو منع نہیں کر رہا, بلکہ اسلام تو مسلسل کہہ رہا ہے لوگوں بزنس کرو, مسلمانوں بزنس کرو, شیعوں بزنس کرو. ارے تمہارا نبی بزنس مین تھا, تجارت کرو, پیسے کماؤ, خوب کماؤ. وہ میرا موضوع نہیں. مختلف واقعات ہیں کہ اماموں نے انکریج کیا بزنس کرو, پیسے کماؤ. پیسے کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا, مگر اسلام کہتا ہے پیسے کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو. پیسے کماؤ جتنے کمانے. کشتی والی مثال بہت معروف ہے, شاید اکثر نے سنی بھی ہوگی کہ جناب کشتی جب تک دریا پر, سمندر پر چلتی رہے, کشتی کو تو کوئٹہ والے اچھی طرح جانتے ہیں, اکثر آپ لوگ کشتی پر ہی سفر کر کے آسٹریلیا جاتے ہیں, وہ لوگ جو جا چکے ہیں یا آپ کے بھائی ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے, کشتی کو کوئٹہ والے اچھی طرح جانتے ہیں. کشتی جب تک پانی پر چلے تو ٹھیک ہے, چلتی رہے, ٹھیک ہے, مگر جیسے پانی کشتی میں آ جائے کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. جیسے کئی کشتیاں بیچاری ڈوب گئیں, کتنے بیچارے مومنین غرق ہو گئے جو آسٹریلیا جا رہے تھے. پیسہ بھی اسی طرح ہے. اسلام کہہ رہے پیسہ کماؤ, خوب کماؤ, مگر پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دو. پیسہ کماؤ. اب کیسے پتا چلے میرے دل میں پیسے کی محبت ہے؟ یعنی ابھی 2-4 مثالیں دیتا ہوں. اگر میں خمس نہیں دیتا یعنی میرے دل میں پیسے کی محبت زیادہ ہے, مولا امام زمانہ کی محبت کم ہے, نعوذ باللہ. اگر میں کسی یتیم کو مدد نہیں کرتا, آپ کے کوئٹہ میں کتنے بیچارے یتیم ہیں, شہیدوں کے بچے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر آپ کما رہے ہیں, اور پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ اتنے شہید کے بچے, اتنے یتیم بچے, اتنی بیوائیں آپ کے اس شہر میں ہیں جن کا باپ مظلوم شہید کیا گیا,
اگر آپ یتیم کی مدد نہیں کر رہے، جو کہ مولا علی کا طریقہ ہے، آدھی رات کو یتیموں کو مدد کرتے تھے، اور مدد بھی ایسے کرتے تھے کہ یتیم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مدد کرنے والا علی ہے۔ ہمارے ایک اور پرابلم بھی ہے، ایک تو مدد نہیں کرتے، دوسرے جب مدد کرتے ہیں پکچرز اور ویڈیوز نکلواتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مدد کی، اس بیچارے غریب کو ذلیل کرتے ہیں۔ مولا علی تو ایسے مدد کرتے تھے کہ 19 رمضان تک یتیموں کو پتہ بھی نہ چلا کہ مدد کرنے والے علی تھے۔ آئیے، اگر آپ کے دل میں محبت ہے پیسے کی نکالیے، لیکن اگر آپ غریب کو مدد نہیں کر رہے، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں اگر آپ یتیم بچے کو مدد نہیں کر رہے، اگر آپ یتیم بچی کو مدد نہیں کر رہے، اگر آپ بیوہ کو مدد نہیں کر رہے، اگر شہیدوں کے مظلوم یتیم بچوں کی مدد نہیں کر رہے، تو آپ سمجھ لیجئے آپ کے دل میں پیسے کی محبت زیادہ ہے اور مولا کی محبت کم ہے۔ آئیے بڑھائیے، جیسے میں نے کہا کب تک محبت کی نرسری میں پھنسے رہیں گے؟ آئیے محبت میں پی ایچ ڈی کریں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں، آئیے آگے بڑھیں، محبت کو مودت بنائیں۔ اس نے توبہ کی، اس شخص نے، دکاندار نے توبہ کی، جیسے توبہ کی پھر پانی پہ چلنے لگا، جیسے توبہ کی پھر پانی پہ چلنے لگا۔ یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، لوگوں توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ شیطان کا وسوسہ ہے کہ دیر میں توبہ کرو، ابھی تو جوان ہے، جمعرات کو دعائے کمیل میں توبہ کر لینا، فاطمیہ میں جا کے توبہ کر لینا، محرم میں توبہ کر لینا، شب قدر میں توبہ کر لینا، ابھی توبہ کی کیا ضرورت؟ تو کوئی مرنے والا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ مگر روایت سنیے، حدیث میں ملتا ہے، اے انسان، جب تو گناہ کرتا ہے نا، کئی گھنٹوں تک اللہ فرشتوں کو منع کرتا ہے اس کا گناہ نہ لکھو، تاکہ اس کا شمار مجرموں میں نہ ہو۔ یعنی اگر کئی گھنٹوں تک آپ کا گناہ لکھا نہیں جا رہا، اگر آپ فوراً توبہ کر لیں تو گناہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا کریم ہے، توبہ کرو۔ حدیث بتاتی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، حقیقی توبہ، سچی توبہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ بھائی حر کتنا بڑا گنہگار تھا، حر اتنا بڑا گنہگار تھا کہ سکینہ کی یتیمی کا سبب تھا۔ حر نے منع کیا نا مولا کو کوفہ جانے سے، مولا نے کہا مجھے کوفہ جانے دو یا ہندوستان جانے دو، حر نے کہا نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم ملا ہے، آرڈر ملا ہے۔ حر نے روکا، مولا کربلا میں ٹھہر گئے۔ اگر دیکھا جائے تو بی بی زینب کے سر سے چادر چھننے کا سبب ایک حر ہے، سکینہ کی یتیمی کا سبب ایک حر ہے، مگر حر نے بھی جب توبہ کی، معاف کر دیا مولا نے، معاف کر دیا۔ توبہ کیجئے، اور یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ آج جو آپ آئے ہیں، یہ موقع ملا، اللہ موقع دے رہا ہے، آؤ توبہ کرو، آؤ معافی مانگو، آؤ زہرا کو وسیلہ بناؤ، آؤ بی بی زہرا کو وسیلہ بناؤ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، آؤ معافی۔ یہی تو حر نے کیا۔ حر نے کیا کیا؟ بی بی زہرا کو وسیلہ بنایا، قدموں پہ گرا اور کہا مولا آپ کو آپ کی اماں زہرا کا واسطہ۔ آئیے آج ہم بھی مولا حسین کو مولا کی اماں زہرا کا واسطہ دیں۔ یقیناً کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ابھی جو آپ آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے جب بلایا ہے تو خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹ آئے گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بلند آواز سے، یا اللہ۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، دکھائیے میرے اللہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں۔
میرے اللہ اس دربار میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں، مگر جو یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے بڑا بد نصیب ہے۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ زہرا کے زخمی ہاتھوں کا آج ہمیں حر کی طرح پاک کر دے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار عزادارو اے یا غفار کہنے والو، آج تم نے ہاتھوں کو بلند کیا، تمہارے دونوں ہاتھ بڑی آسانی سے بلند ہو گئے، مگر عزادارو جب سے بی بی زہرا پہ آگ کا دروازہ گرا، بی بی ہاتھ اٹھا نہ سکی، بی بی زہرا ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی، دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھا سکی۔ یا غفار کہنے والو سنو، بی بی کا کرم سنو، بی بی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے بی بی ایک ہاتھ کو بلند کر کے رو رو کے کہتی تھی، میرے اللہ تجھے مجھ زہرا کے گریے کا واسطہ، تجھے علی کے گریے کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ بخش دے۔ بی بی زہرا تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، کبھی گناہ کر کے بی بی کا دل نہ دکھانا، ویسے ہی ظالموں نے بی بی کا بڑا دل دکھایا ہے۔ ابھی آپ نے آیت سنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اجر رسالت مودت زہرا ہے، اجر رسالت محبت زہرا ہے، مگر عزادارو ظالم مدینے والوں نے اجر رسالت کیسے ادا کیا؟ ایک ظالم لکڑیاں لے کر آیا، ایک نے دروازہ جلایا، ایک نے لاٹ ماری، اجر رسالت کیسے ادا کیا؟ عزادارو دنیا کا دستور یہ ہے نا، جب کوئی باپ مر جاتا ہے اس باپ کے بچوں کو جا کے پرسا دیا جاتا ہے، مگر ہائے زہرا ظالموں نے کیسے پرسا دیا؟ روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زہرا کا نام لو، بی بی زہرا کو بلاؤ اور کوشش کرو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں لوگو میری دادی زہرا پہ چیخ چیخ کے رویا کرو۔ سنو گے کیوں؟ کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں لوگو کربلا کی مصیبت بہت بڑی ہے، کربلا کی مصیبت عظیم ہے، مگر فاطمہ اور علی کی مصیبت بہت کڑوی ہے۔ کیا مطلب؟
مولا فرماتے ہیں کربلا کی مصیبت اور علی اور زہرا کی مصیبت کا فرق یہ ہے، کربلا میں ظالموں نے اصغر کو شہید کیا، کربلا میں ظالموں نے حسین کے سامنے اکبر کا جگر پھاڑ دیا، کربلا میں ظالموں نے عباس کے بازو کاٹ دیے، مگر کربلا میں ظالموں نے حسین کے سامنے زینب کو تماچے نہیں مارے۔ جب مولا حسین زخموں سے چور چور تھے، بدن سے خون نکل چکا تھا، ظالم ڈر رہے تھے کون حسین کو جا کے شہید کرے، کیسے پتا چلے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ ایک ظالم نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، بلند آواز سے کہو خیموں پہ حملہ کرو، زینب کی چادر لوٹو۔ امام صادق فرماتے ہیں جیسے مولا حسین نے سنا خیموں پہ حملہ کرو، مولا میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، مگر پورا زور لگا کے مولا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، شاید دائیں طرف دیکھا، شاید بائیں طرف دیکھا، شاید رو کے کہا کہاں ہو ابا، میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، ہائے زینب کی چادر۔ امام صادق فرماتے ہیں مولا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور مولا نے یزیدیوں کو کہا اے بے شرمو پہلے مجھے شہید کرو اور میرے سامنے زینب پہ حملہ نہ کرو، میرے سامنے زینب پہ حملہ نہ کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں حسین نے ہر مظلومیت دیکھی، مگر حسین کے سامنے بی بی رباب نے تماچے نہیں کھائے، مگر علی کی مصیبت بہت کڑوی ہے، کیونکہ علی فاتح خیبر کے سامنے ظالم ہائے زہرا کو تازیانہ مار رہا ہے، علی کی مجبوری ہے، رسول کی وصیت ہے، یا علی تلوار نہ اٹھانا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے بلند آواز سے بی بی کو بلاؤ، یا زہرا یا زہرا یا بلند آواز یا زہرا یا عزادارو، یہ 2-3 دن رونے کے دن ہیں، کوئی روتے ہوئے نہ تھکے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں، مولا حسین کا نوحہ ہے۔ شاعر کہتا ہے مولا حسین رو رو کے شاید کہہ رہے ہوں گے، حال مادرم خراب بے خدا۔ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے مولا حسین بہت چھوٹے تھے، 4-5 برس کے تھے، حسن حسین زینب ام کلثوم، مولا حسین رو کے کہہ رہے ہیں میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے،
لوگوں میری اماں کی طبیعت خراب ہے، حال مادرم خراب بے خدا. یہ جملہ سنو گے دل تڑپ جائے گا. مادرم دور میرے بے خدا. لوگوں میری اماں زہرا دنیا سے جا رہی ہے، میری اماں دنیا سے جا رہی ہے. مگر مولا حسین نے کیا دیکھا؟ مولا فرماتے ہیں روز آخریے کہ مادر دارم. لوگوں یہ آخری دن ہے جب میری اماں زندہ ہے. روز آخریے که مادر دارم، بعد اون دیگر همدم ندارم. لوگوں اماں کے بعد میں دیکھا اپنا دل کا درد کسے سناؤں گا. میری اماں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں. اب سنیے روز آخری دن ہے میری اماں زہرا کا. روز آخر کار خانه میکنه. میری اماں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، مگر آخری دن میری اماں گھر میں کام کر رہی ہے. موهای زینب رو شونه میکنه. میری ننھی بہن زینب کے بالوں کو کنگھی کر رہی ہے. زینب به خدا مادرم از دنیا سیر شده. لوگوں میری اماں دنیا سے تنگ آ گئی ہے. ایک مرتبہ اماں زہرا نے ہمیں بلایا، کہا بچوں ہاتھوں کو بلند کرو میں دعا کرتی ہوں. بچوں نے سمجھا اماں شفا کے لیے دعا کر رہی ہے، مگر اماں نے کہا اللہم اجل وفاتی. میرے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. آئے بچوں کے ہاتھ گر گئے، اب اماں نہیں بچے گی. روتی ہوئی آنکھوں سے کھڑے ہو جاؤ، بی بی کا ماتم کرو. کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر بی بی کا ماتم کرو اور امام زمانہ کو پرسا دو. مولا امام زمانہ آپ ابھی کہاں ہیں؟ شاید مدینے میں آئے. ہائے اماں کی غربت پہ رو رہے ہیں. مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئی ہے. یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا زہرا. یا زہرا یا مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتہ زہرا. صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا. یا زہرا عزادارو اپنی اماں کے لیے گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرنا. بی بی سب کی ماں ہے. آئے صرف حسن اور حسین یتیم نہیں ہو رہے، آئے ہم سب یتیم ہو رہے ہیں.
ایک مرتبہ ایک شخص نے جو شیعہ نہیں تھا اس نے مجھ سے پوچھا تم لوگ بی بی کے غم میں اتنا کیوں روتے ہو، تم لوگ بی بی زہرا کا غم کیوں نہیں بھلاتے ہو۔ میں نے اس شخص سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا اے شاہ اگر کوئی تمہاری ماں کو تماچا مارے کیا تو بھلا پائے گا؟ کہاں مر جاؤں گا نہیں بھلا پاؤں گا۔ میں نے کہا میں زہرا کا غم کیسے بھلاؤں، ہاں میری ماں کو ظالم نے تماچا مارا، میں اماں کا غم نہیں بھلا سکتا۔ یا زہرا یا زہرا